اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اس کے حدود سے تجاوز کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی بار بار حکم دیا گیا ہے کہ گناہوں سے بچو۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی شاندار بیان لے کر کے آئے ہیں۔ جناب شبیر قمر بخاری کی طرف سے بہت ہی جاندار بیان ہے۔ چلیے آپ اور ہم سب مل کر اس بیان کو دیکھتے ہیں۔ بیان کرتی ہے اور قبر رو کر کہتی ہے، اے انسان تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا۔ اے آدم کے بیٹے، او مرنے والے، موت کی گھاٹ اترنے والے انسان، تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا، لیکن میں ہر وقت تیرا انتظار کرتی تھی۔ میں وہ جگہ ہوں جہاں تیرا اختتام ہے۔ تو چاہے دنیا کے محلوں میں رہے، تو میدانوں میں رہے، تو جنگلوں میں رہے، آخر کار تو میری اندھیری کوٹھڑی میں آئے گا ہی آئے گا، تو میرے اندھیرے گڑھے میں آئے گا ہی آئے گا۔ قبر کی مٹی سے ایک سرگوشی آتی ہے، خاموش سی آواز آتی ہے جو صرف مردہ ہی سن سکتا ہے۔ وہ آواز کون سی ہوتی ہے؟ اے انسان، میں تیرے لیے نرم بھی ہو سکتی ہوں اور سخت بھی ہو سکتی ہوں۔ میں تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن سکتی ہوں، مگر سن، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی بن سکتی ہوں۔ آج تیرا جسم میرے حوالے ہے، یہ سانپ اور یہ بچھو تجھے کھائیں گے۔ یتیموں اور مسکینوں کا مال کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں، مرد، عورتیں، آدمی، جوان، سب جب قبر میں جائیں گے تو ان پر جو سزائیں نازل ہوں گی وہ دل دہلا دینے والی ہوں گی۔ بے نمازی عورت جب قبر میں جائے گی تو اس کو جو سزا ملے گی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی۔ فرمایا گیا کہ جب گنہگار کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ زمین کا ٹکڑا جو کبھی اسے سہارا دیتا تھا، سہارا دے کر اسے چلاتا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا مرنے والے کو سخت ترین انداز میں خوش آمدید کہتا ہے، سخت ترین لہجے میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کی اصل آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کیونکہ رسول کریم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر جو بظاہر تو خاموش نظر آتی ہے لیکن اپنے مکالمے سے دل دہلا دینے والا منظر پیش کرتی ہے۔ جب گنہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے پکار کر کہتی ہے، اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں رہنے کو جگہ دی، دنیا میں چلنے کو جگہ دی، میں نے تجھے دنیا میں رہنے کو جگہ دی، تجھے سہارا دیا، لیکن آج تو اپنے گناہوں کے بوجھ سے، آج تو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کیا تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، یتیموں کا حق کھایا، جھوٹ بولا، ظلم کیا۔ آج میں تجھے وہ عذاب دوں گی جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا جب ایک گنہگار عورت جو دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمان رہی ہو، اپنے شوہر کی نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والی، ماں باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دینے والی عورت جب قبر کے اندر جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال انتہائی عبرتناک اور دردناک جملوں کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ یہ جملے اس عورت کے لیے نہ صرف خوفناک ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کا کڑوا حساب بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر کہتی ہے، اے عورت، اے اللہ کی نافرمان عورت، تو نے شوہر کی عزت کو نظر انداز کیا،
تو نے شوہر کی عزت کو نظر انداز کیا، آج میں تجھے وہ عزت دوں گی جسے تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی، آج میں تجھے اپنی باتیں سناؤں گی اور تو ان سے بھاگ نہیں سکے گی۔ آج تجھے میری باتیں سننی پڑیں گی، آج میں تجھے اپنی باتیں سناؤں گی، اور وہ خوفناک باتیں جن باتوں کو سن کر تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو نے دنیا میں شوہر کے حقوق کا خیال نہ رکھا، آج میں تجھے تیرے ہر حق تلفی کا بدلہ لوں گی۔ تو نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، آج میں تجھ سے اس بے وفائی کا حساب لوں گی۔ تو نے شوہر کی خدمت کو بوجھ سمجھا، آج میں تجھے ایسے بوجھ میں جکڑوں گی جس سے تو کبھی آزاد نہ ہو سکے گی۔ تو نے اپنی زبان سے عزیز و اقارب کو ستایا، اپنی زبان سے ماں باپ کو دکھ دیا، بہن بھائیوں کو دکھ دیا، اپنی زبان سے غیبت کی، چغلی کی، آج میں تیرے ہر لفظ کا حساب لوں گی۔ اے بے نمازی عورت، تو نے دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دی، آج میں تجھے ایسی تکلیف دوں گی جس کا تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو نے دنیا میں اللہ کی محبت کو ٹھکرا دیا، تو نے دنیا میں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب کی محبت کو ٹھکرا دیا، آج میں تجھے اس محبت کا دکھ محسوس کراؤں گی جس محبت کو تو نے ٹھکرا دیا۔ تو نے شوہر کے راز دوسروں کو بتائے، اتنا بڑا پاپ کر کے آئی، آج میں تیرے راز عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھولوں گی، درد دینے والے فرشتوں کے سامنے کھولوں گی، تیری کتاب پڑھ کر سناؤں گی۔ تو نے جب بھی بولا جھوٹ بولا، اللہ آج میں تیرے جھوٹ کا جواب تجھے اپنی سختی سے دوں گی۔ تو نے اللہ رسول کے حکم کو پسے پشت ڈالتے ہوئے پردہ نہ کیا، اپنے منہ کو نہ چھپایا، آج میں تجھے ایسے پردے میں چھپاؤں گی، ایسے پردے میں چھپاؤں گی جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی، جس پردے کے اندر تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ خصوصاً نافرمان عورت کو قبر پکار کر کہتی ہے جو اللہ کی نافرمان ہو، شوہر کی نافرمان ہو، ایسی نافرمان عورت کو قبر پکار کر کہتی ہے، اے نافرمان عورت، دنیا میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے پیارے نبی کو رنج پہنچایا، دکھ پہنچایا، تیرے گناہوں کی وجہ سے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی، تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی، تو نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ترجیح دی۔ آج میں تجھے وہ انجام دکھاؤں گی جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ وہ بدلہ ہے جو تیرے اعمال کا ہے۔ آج تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر قبر اسے ایسا دبائے گی، گنہگار عورت کو، گنہگار مرد کو، گنہگار لڑکی کو، گنہگار لڑکے کو قبر ایسا دبائے گی، ایسا دبائے گی کہ انسان کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ قبر کی زمین ان گنہگاروں کو اپنے اندر ایسے جکڑ لے گی جیسے کوئی مجرم کو سزا دینے کے لیے جکڑا جاتا ہے۔ قبر کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، فرماتے ہیں قبر کے اندر کالی رات چھا جاتی ہے، ایسا اندھیرا جو روح کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ پھر گنہگار اپنے دل میں پکار اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، اے اللہ یہاں تو روشنی بھی نہیں ہے، میں کیسے رہوں گا؟ یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے، میں گرمی کے اندر کیسے رہوں گا؟ میں تو سسکتا رہوں گا، یہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، میں سکون کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ میں سکون کا پل کیسے گزاروں گا؟ لیکن قبر جواب دیتی ہے، یہ اندھیرا تیرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہاں تو نے دنیا میں قرآن کی روشنی کو چھوڑا، تو نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کو چھوڑا، تو نے اپنی نمازوں کو ترک کیا، آج تیرے لیے روشنی ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو کالی رات ہے، یہ جو قبر کی رات ہے، یہ تیرے لیے ہمیشہ کی رات ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے اس اندھیری کوٹھری میں رہے گا۔ پھر قبر میں کیڑے مکوڑے جوک در جوک نکل آتے ہیں، گنہگار عورت گنہگار مرد کے جسم کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں، اے گنہگار
तूने जमीन पर कदम रखकर अल्लाह की नाफरमानी की, तूने झूठ बोला, यतीमों और मिस्कीनों का माल खाया। आज हम तेरे जिस्म को खाएंगे। तूने यतीमों का माल खाया, तूने मिस्कीनों का माल खाया, आज हम तेरे जिस्म को खाएंगे। अल्लाह अकबर। तेरे गोश्त को नोचेंगे और तुझे तड़पने पर मजबूर करेंगे। ये तेरा अंजाम है। फिर कब्र के अंदर ऐसे खौफनाक सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे जो गुनहगारों के जिस्म को डसते रहेंगे। हर डंग पर इंसान चीखेगा, लेकिन कोई इन्हीं बचाने वाला नहीं होगा। फिर कब्र अपने दबाव से गुनहगार की पसलियां इस तरह तोड़ देती है कि वो एक दूसरे में घुस जाती है। फिर कब्र उसे पुकार कर कहती है, ऐ इंसान, आज मैं तुझसे उस जुल्म का बदला लूंगी जो तूने दुनिया में किया, जो तूने गरीबों पर किया, जो तूने ताकत के बल पर कमजोरों पर किया। आज मैं तुझसे उस जुल्म का बदला लूंगी। तूने दुनिया में गरीबों को दबाया, कमजोरों को दबाया, आज मैं तुझे दबाऊंगी। तूने मिस्कीनों का माल छीना, आज मैं तेरे अंदर के गोश्त को छीनूंगी। ये दबाव, ये तकलीफ, ये दर्द, ये तेरे गुनाहों का नतीजा है। फिर क्या होता है? कब्र के अंदर से शोले बुलंद होते हैं आग के, जो गुनहगार के जिस्म को झुलसा के रख देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्र के अंदर आग के शोले बुलंद होते हैं। आग अपनी जुबान में कहती है, आग को मेरा अल्लाह बोलने की ताकत अता करता है, आग को मेरा अल्लाह जुबान देता है। फिर आग अपनी जुबान में कहती है, ऐ नाफरमान, तूने दुनिया में अल्लाह के अहकामात को नजर किया, तूने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी। आज मैं तेरे जिस्म को जला कर तुझे वो तकलीफ दूंगी, वो दर्द दूंगी जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ऐ नाफरमान, मैं वो आग हूँ जो तेरे लिए दुनिया में तैयार की गई थी, जो तेरे लिए दुनिया में तैयार की गई थी। तूने अल्लाह के अहकामात को ठुकरा दिया, आज मैं तेरे गुनाहों का बदला लूंगी। तूने नमाज को छोड़ा, तूने कुरान को भुलाया, यतीमों का हक खाया। आज देख, मैं तेरे हर गुनाह पर तुझे जलाकर तेरे जिस्म को राख कर दूंगी। तूने अल्लाह की बंदगी के बदले दुनिया की ख्वाहिशात को चुना, आज मैं तेरी उन ख्वाहिशात का अंजाम तुझे दिखाऊंगी। तू चीखेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे आंसू भी तेरे लिए अजाब बन जाएंगे और मैं तुझे हर बार जलाकर दोबारा जिंदा करूंगी। एक बार जलाऊंगी, तू राख बन जाएगा, फिर दोबारा तुझे जिंदा करूंगी, ताकि तू जान ले कि नाफरमानी का अंजाम कितना दर्दनाक होता है, नाफरमानी का अंजाम कितना खौफनाक होता है। हाय, फिर क्या होता है? गुनहगार इंसान चीख उठता है, कहता है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मैंने बहुत जुल्म किया, मैंने तेरे अहकामात को तोड़ा, तेरे रसूल को दुख दिया, मुझे माफ़ कर दे, मैं आग में जल रहा हूँ, ऐ रब मुझे बचा ले, मैं तेरे अज़ाब को नहीं सह सकता, ऐ मेरे रब तेरे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, आज तो तू मुझसे रहम की फरियाद करता है, लेकिन दुनिया में जब तुझे हर रोज़ मेरा रहम नसीब होता था, तब तूने मेरे अहकामात को क्यों ठुकराया? जब दुनिया में रोज़ाना मेरा रहम तुझे नसीब होता था, तूने नमाज को छोड़ा, यतीमों का माल खाया, मिस्कीनों को धुतकारा और मेरी ज़मीन पर मेरे बंदों के साथ जुल्म करता रहा। आज तेरा ठिकाना यही आग है, आज तू ना मरेगा ना जी सकेगा। ये सांप और बिच्छू तुझे डसते रहेंगे, ये आग तुझे जलाती रहेगी और तू अपनी नाफरमानी का बदला पाता रहेगा। और फरमाते हैं, जब ये गुनहगार इंसान कब्र से निकलकर जहन्नम में दाखिल होंगे तो इन पर 5 किस्म के अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे। नंबर 1, जहन्नमी को प्यास की शिद्दत में उबलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब जहन्नमी के सामने उबलता हुआ पानी लाया जाएगा तो उसकी भाप से चेहरा झलस जाएगा, चेहरा जल जाएगा, वो चीखेगा, लेकिन प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर पानी को पीने की भरपूर कोशिश करेगा। जैसे ही वो पानी पिएगा तो वो पानी उसकी हलक को जलाकर राख कर देगा, उसके पेट को काट डालेगा। ये उबलता हुआ पानी, वो तड़पेगा, चीखेगा, मगर कोई मददगार ना होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, ये है वो बदला,
جو تو نے اپنے گناہوں سے کمایا، تو نے میری نافرمانی کی، میری آیات کو ٹھکرایا، آج یہ عذاب تیرے اعمال کا انجام ہے، تو ہمیشہ کے لیے برداشت کرے اس عذاب کو۔ فرمایا نمبر 2، دوسری سزا انہی زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت ان گنہگاروں کو کھانے کو دیا جائے گا، جس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں جا کر اٹک جائے گا۔ جیسے ہی یہ ٹکڑا حلق میں اٹکے گا تو وہ مزید اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا تیسری سزا، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی زنجیروں سے جکڑے جائیں گے اور وہ بھاگنے کی کوشش میں ناکام رہیں گے، بھاگنے کی کوشش میں مزید زخمی ہوں گے۔ اللہ اکبر! جہنمی عورتوں اور مردوں کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی دہکتی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، وہ تڑپیں گی، وہ عورتیں تڑپیں گی، چیخیں گی، چیخ چیخ کر وہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم اب توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہم تجھے راضی کریں گے۔ لیکن ان کی فریاد کوئی نہیں سنے گا، وہ شرمندگی سے پکاریں گے، شرمندگی سے پکاریں گے، ہائے ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، آج یہ انجام ہمارا مقدر بن گیا۔ فرمایا چوتھی سزا، جہنمیوں کے جسم کو آگ کے شعلوں سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا، جو ان کے جسم کو مسلسل جلاتا رہے گا۔ یہ آگ کا لباس ہوگا اور ان کے جسم کو ہمیشہ کے لیے جلاتا رہے گا۔ پانچویں سزا بتاتے ہوئے اللہ کے رسول رو پڑے، فرمایا انہی جہنم کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن ان کی یہ فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ یہ عذاب نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے، نافرمان لڑکوں کے لیے، نافرمان لڑکیوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے، جو اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہ پڑھنے والی، بے پردہ رہنے والی اور اپنے گناہوں پر نادم نہ ہونے والی عورتوں پر بھی یہی عذاب نازل ہوگا۔ تو جوانو، اے اسلام کی مقدس شہر۔ ہیلو دوستو، تو کیسا لگا ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔